جب بھی محرم آئے نا، میں یہ بات بعد میں کہتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ امام حسین کی کا روضہ ہے، اور یہ میرے ساتھ آپ یہ امام کی زری دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ خوش نصیب آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، اس کے بغیر یہاں پہ کوئی نہیں آتا۔ ظہیر بھائی میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم ظہیر بھائی۔ میں آپ سے عرض کروں، اور یہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، یہ میری بات آپ نے پوری سن لینی ہے، پھر آپ نے مجھے صحیح کرنا ہے۔ جب محرم آئے نا، آپ زندہ ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ اب یہ محرم آ گیا ہے، تو اگر آپ امیر بھی ہوں نا تو امیر بننا چھوڑ دیا کریں، غریب بن جایا کریں، کیونکہ جن کے صدقے میں آپ امیر بنے ہیں نا، ان کے لیے یہ مشکل کا وقت ہے۔ اگر آپ اچھا کھاتے ہیں تو آپ کم اچھا کھانے پہ آ جائیں، اگر آپ اچھا سفر کرتے ہیں کم اچھا سفر کرنے پہ آ جائیں، اگر آپ نرم بستر پہ سوتے ہیں تو کوشش کریں کہ زمین پر آ جائیں، اگر آپ بہت اچھا لباس پہنتے ہیں تو برے لباس پر، اگر آپ کے سارے بٹن بند ہوتے ہیں نا تو اوپر سے تھوڑے سے بٹن کھول لیں، اس لیے تاکہ کسی کو یہ دیکھنے والے کو احساس ہو کہ اس شخص کا کوئی نقصان ہوا ہے، جو یہ اتنا غریب الحال پھر رہا ہے، اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، میں اس سے پوچھوں اس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ اگر تو نبی آپ کا ہے، اگر محبت آپ کو رسول سے ہے، تو رسول کے نواسے جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا۔ میرا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ 10 دن ہے محرم کے جو آپ کو دیکھ کے وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو چھتوں پہ کھڑے ہو کے قافلوں کو دیکھتے تھے کہ یہ کون باغی ہیں جن کو کہ حکومت پکڑ کے لائی ہے، آپ ان میں سے نہ بنے۔ آپ کو اندازہ ہو یہ ماتم ان لوگوں کا شرف ہے، ان لوگوں کا عزت ہے، ان لوگوں کا وقار ہے جو کہ یہ پہچانتے ہیں، جو کالا لباس پہنتے ہیں، جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، جو مجھ جیسے نالائق ہیں، جو مجھ جیسے جاہل ہیں، وہ آپ کو اگر دیکھیں گے اور ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کا کوئی ذاتی نقصان ہوا لگتا ہے، ورنہ آپ اتنے بے بہرا و فقیر اور مٹی ڈال کے سر پہ ان زندگی کی لذتوں سے دور نہ گئے ہوتے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ حسینی ہو سکتے ہیں، لیکن میں ادب سے کہتا ہوں حسینی ہونے کے لیے سب سے پہلے محمدی ہونا ہے۔ اگر آپ محمدی نہیں ہیں تو آپ حسینی نہیں ہو سکتے۔ جہاں محمد کا گھر جو ہے وہ سرے بازار یوں لٹا ہو، آپ اپنے چین کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب مجھے درست کریں اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو۔ بلال بھائی آپ نے 100% صحیح فرمایا ہے۔ جو آداب عزاداری ہیں ان کا مقصد ہی در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا۔ اور یہاں پر یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے مجلس، ایک ہوتا ہے جلوس۔ مجلس جو ہے وہ عبادت ہے جو 4 دیواری میں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، عبادت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مصیبت کی جاتی ہے، یاد کیا جاتا ہے، وہ اپنی 4 دیواری کے اندر ہے۔ لیکن جلوس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم گھروں سے نکل کر اتمام حجت کرنے کے لیے گلیوں بازاروں میں اس حلیے کے ساتھ آتے ہیں کہ پوچھنا نہ پڑے کہ تم کون ہو اور کیوں باہر ہو۔ اور یہ تاریخ میں ملتا ہے آج بھی یقیناً کم، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو بچے بزرگوں کو دیکھ کر اور مومنین جو ہے وہ جب پڑھنے والا آتا تو اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی۔ اور حکم بھی یہی ہے، ہم اسی لیے جو ہے وہ فاقہ شکنی کرتے ہیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ گریبان چاک کرتے ہیں، اسی لیے آستینوں کو چڑھا دیتے ہیں، اسی لیے سر میں خاک ڈالتے ہیں، جوتے اتار دیے جاتے ہیں، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ مصافحہ نہ کرو آج کے دن جو ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہوا۔ آج ہم ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، بے شک اس میں ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ حضرت یمانی، حذیفہ یمانی جو تھے نا، خندق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کوئی ہے جو جا کے جاسوسی کرے، کوئی شخص نہیں اٹھا۔ صحابہ موجود تھے نا، یہ میں اپنے دل سے نہیں، روایت آپ کو لکھی سنا رہا ہوں۔ دوسری دفعہ آواز دی ہے کوئی جا کے جاسوسی کرے، جو تیسری آواز دی اس پہ آپ نے آواز دے کر بلایا حذیفہ،
حضرت حذیفہ یمانی کا پتہ ہے، وہ جو گھوڑے کا واقعہ ہے، گھوڑا خرید رہے تھے، اس کا بھی واقعہ ذہن میں رکھنا، وہ جو قبر کشائی ہوئی تھی رات میں، اس کا واقعہ بھی ذہن میں، یہ سب حضرت حذیفہ یمانی ہیں۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی نے بلایا تو سردی اس قدر زیادہ تھی ریگستان کی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکلوں۔ ہائے ہائے ہائے، نبی بلا رہے ہیں اور یہ قربانی دینی آسان نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگا کے آپ صحیح کر لیں گے چیزیں؟ تو یہ نعرہ ہے، وہ جب نبی بلا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں سردی بڑی ہے، آپ نے آواز دے کے نام سے بلا کر آپ نے کہا حذیفہ تم جاؤ۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ جب شہادت کا جذبہ آ جائے اور نبی کی بات آپ ماننے بیٹھ جائیں، آپ ٹل جائیں اس بات پہ کہ نبی کی ماننی ہے، پھر اللہ آپ کو گرمی کی چادر سردی میں لپیٹ دیتا ہے۔ حضرت یمانی کہتے ہیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ سردی ہے، میں اس طرف اتنا کمفرٹیبل ہو گیا اور میں دشمنوں سے اتنا قریب ہو گیا کہ میرا دل تھا کہ میں تیر ڈالوں کمان میں اور چلا دوں اور اس فتنے کو ختم کر دوں، لیکن مجھے نبی کی یہ بات یاد آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یمانی وہاں جا کے کوئی عمل نہ کرنا، تو میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ کہتے جب میں واپس آیا اور میں خیمے میں بیٹھا تو مجھے دوبارہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی۔ اب میں ادب سے ایک بات کو بڑھاتا ہوں، شاہ صاحب جب شہادت کا مقام آنا ہو اور آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہوں تو اللہ کیسی آسانیاں کر دیتا ہے کہ سردی کو بھی گرمی میں بدلتا ہے۔ لیکن یہاں امام حسین کا وہ کربلا کے میدان میں خیمے سے ٹیک لگا کے آنکھ لگا لینا، جس میں نبی پاک آئے، سیدہ زینب نے پوچھا کہ بھائی آپ اس گرمی میں اور اس وقت میں سو گئے؟ کہا آپ بابا جو ہے وہ ہمارے انتظار میں ہیں۔ یہ سکون جو ہے اس جنگل میں، اس ریگستان میں، اس قہر کی گرمی میں، یہ امام کی کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلال بھائی میں اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، سیدہ شباب اہل جنہ، اللہ رب العزت کے نزدیک حب اللہ من حب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا، جس کی سواری رسول اللہ ہوں اور فخر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کہا کہ نعم المرکب، تمہیں سواری کیسی اچھی ملی ہے، تو فوراً کہا سوار کتنا اچھا ہے۔ شاہ جی یہ ضرور یہ بتائیں لوگوں کو کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بے شک اس میں خیال جو ہے وہ خدا کا ہونا چاہیے، بے شک۔ لیکن جب نبی سجدہ کرتا ہے تو کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میرے کندھوں پہ کون ہے؟ بالکل، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور یہ واقعات اتفاقاً نہیں ہوتے، وہ کروائے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا بچے تھے، بچے نہیں تھے، بچے تھے تو کسی اور کی پشت پر کیوں نہیں چلے گئے، صرف رسول اللہ کی پشت پر کیوں آئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بلال بھائی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ تمام تر سٹیٹس اپنی جگہ پر، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریاں اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1 لبادہ بشریت میں نور، لبادہ بشریت میں نور۔ اب جنبہ نوری جو ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے اولی الامر کر دے، لیکن لبادہ بشریت میں ہے تاکہ مثال بن سکیں، اس کے رول ماڈل بن سکیں، اس کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ اگر وہ جنبہ نوری کو غالب کر کے تو پھر میرے پاس بہانہ ہوگا کہ میں تو ویسا نہیں کر سکتا، کیا بات ہے۔ تو یہاں پر جو ایک جنبہ بشری ہے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان مشکلات کو جھیلنا ہے۔ درد ہوگا، تکلیف ہوگی، رونا ہے، مصیبت ہے، اگر درد ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں کہوں جی وہ تو ان کو تو درد ہی نہیں ہوتا تھا، ہم تو مطلب اچھا۔ نمبر 1 نمبر 2 اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، پھر تیسرے مرحلے میں آؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں نے کائنات کی انسانیت اور بشریت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنا ہے، یہاں پر ایک نیا راستہ، ایک نیا نظریہ دینا ہے، یہاں پر ایک کرائٹیریا مہیا کرنا ہے قیامت تک کے لیے، یہاں پر ایک پیمانہ وضع کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو کہہ سکتے تھے کہ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب،